لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات محترم، آپ سبھی حضرات سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور میر کاظم علی ابن میر داؤد علی، مرحومہ حسینی بیگم بنت میر سجاد حسین، مرحومہ وصیہ زہرا بنت میر کاظم علی، ان مرحومین کو اور جملہ مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اڑ گئے، بالخصوص اس خانوادے کے تمام مرحومین، ان سبھی کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم، یہ مجلس عزا جو ہر سال آپ سبھی جس میں شرکت کرتے ہیں، جو اس عظیم الشان شہزادی کی یاد میں منعقد ہوتی ہے، جنہیں سرزمین شام پر سرکار سید الشہداء کی مظلومیت کا نشان قرار دیتے ہوئے پروردگار نے شہادت کا شرف عطا کیا. لفظ شہادت اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض برادران شاید بالارادہ نہ ہو، لیکن بعض جگہوں پر اس شہادت کے برعکس لفظ وفات کو استعمال کرتے ہوئے اس پیغام کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ شاید کہنے کا مقصد ہو، خدا کرے ایسا نہ ہو، کہ شاید یہ پیغام دینا چاہ رہے ہوں کہ زندان شام میں چونکہ تلوار سے شہادت نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی اس موقع پر آپ پر حملہ نہیں ہوا، لہٰذا اس بنا پر لفظ شہادت کو بعض لوگ استعمال نہیں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ اس عظیم الشان شہزادی کے نام میں تو یہ اختلاف، البتہ اختلاف بھی نہیں ہے، میں مجلس پڑھ چکا ہوں، آپ حضرات واقف ہیں کہ یہ اختلاف جو نام کا ہے وہ علاقائی ہے، اس کا کوئی تعلق بھی تاریخ کی حقیقت کے انکار کرنے سے نہیں ہے، لیکن جناب سکینہ بنت الحسین کی شہادت سے متعلق کسی قسم کا اعتراض نامناسب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اسی عظیم الشان شہزادی کی پوتی ہیں کہ جن کو ظاہری طور پر شہادت سے پہلے تلوار سے شہید نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جناب سیدہ کے بارے میں مسلمہ روایتوں میں ہے، حتیٰ ساتویں امام نے فرمایا ہے کہ میری جدہ ماجدہ صدیقہ اور شہیدہ، البتہ شہیدہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ پہلا معنی تقریباً سارے علماء نے قبول کیا ہے، صدیقہ عصمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لفظ شہیدہ یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، تو ان دونوں اعتبار سے جناب سیدہ کے لیے یہ دو لفظیں استعمال کی گئی ہیں، روایتوں میں بھی آیا ہے، زیارت میں بھی آیا ہے، اور علماء کے بیانات میں بھی آیا ہے، اور اسی طرح سے اس زندان شام میں اس ننھی سی بیٹی جو سرکار سید الشہداء کی ہے، ان کے لیے بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں ان مصائب کی بنا پر کہ جو اس سرزمین کربلا سے کوفے سے شام کے راستے میں آپ پر مظالم ڈھائے گئے، آپ پر ظلم ہوئے، ان ظلموں کی بنا پر آپ کا جسم تاب نہیں لا سکا اور آپ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اور اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے۔ آپ حضرات سبھی جاتے ہیں سرزمین مدینہ میں جنت البقیع میں ایک خاص جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر شہدائے احد اور شہدائے بدر دفن ہیں۔ یہ شہدائے بدر وہ ہیں کہ جن کے جنازوں کو لایا گیا اور دفن کیا گیا، لیکن شہدائے احد وہ ہیں کہ جنہیں احد میں دفن کیا گیا، جو وہیں شہید ہوئے، لیکن جو احد کے زخمی مدینہ طیبہ آئے ہیں، ان زخمیوں نے کبھی مثلا ایک ہفتے بعد دنیا سے رخصت ہونے کی بنا پہ شہادت پائی ہے، کبھی مثلا 1 مہینے بعد، کبھی 6 مہینے بعد، لمبے عرصے کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور رسالت مآب نے اس پوری جگہ کا نام شہدائے احد کے نام سے مخصوص فرمایا تھا، یہ تاریخ میں ملتا ہے۔ تو اگر یہ جنگ احد میں زخمی ہوئے اور انتقال کر رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، تو ان کے درمیان انتقال اور ان کے زخمی ہونے کے درمیان فاصلہ ہے، 6 مہینے کا فاصلہ، 3 مہینے کا فاصلہ، حتیٰ 1 ہفتے کا بھی اگر فاصلہ ہوا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ شہادت سے پہلے ان کے جسم پہ تلوار لگی، وہ تلوار تو 6 مہینے پہلے لگی ہے، وہ تلوار تو 3 مہینے پہلے لگی ہے۔ اس کے باوجود رسالت مآب نے ان کے دنیا سے رخصت ہونے کو سبب وہی قرار دیا کہ احد میں زخمی ہوئے، اور یہاں پر ان کو اللہ نے مثلا انتقال کا موقع دیا، لیکن ابھی بھی اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی چونکہ انہی زخموں کی بنا پر انتقال کر رہے ہیں، لہذا شہید ہیں۔ تو جب رسالت مآب کی نگاہ میں اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی ان زخموں کی تاب نہ لا کر کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ تو جو شہزادی اس کربلائے معلیٰ سے مسلسل تازیانے برداشت کر رہی ہوں، مسلسل زخم برداشت کر رہی ہوں، اور پھر اس قید خانہ شام میں اس مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں، تو کیا حق نہیں ہے کہ آپ کے لیے لفظ شہادت کو استعمال کیا جائے؟ لہٰذا ہمیں اس موقع پر توجہ دینی چاہیے۔ ہم لوگ کبھی کبھی بعض باریکیوں پہ توجہ نہیں دیتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا استدلال اپنے نظریے کے مطابق گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا نیا نظریہ قائم کرنا ہو تو کم از کم بزرگ علماء سے گفتگو کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کا کوئی چھوٹا سا لفظ، ہم لوگوں کا کوئی چھوٹا سا جملہ، ہم لوگوں کے درمیان کوئی چھوٹا سا واقعہ کہیں ہمارے دین، اسلام، مذہب، مسلک اور ساتھ ہی ساتھ اس عزاداری کو ٹھیس پہنچانے والا قرار پائے۔ خاص طور سے عزاداری سے متعلق ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو طریقہ کار، جو روش ہماری بزرگوں کی چلی آ رہی ہے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارتے ہوئے عزاداری کو انجام دینا چاہیے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں
ज़ाहिर है कि आप सभी हजरात वाकिफ़ हैं कि नए नए तरीक़े कार ईजाद होते हैं, नए नए अंदाज इख्तियार किए जाते हैं अज़ादारी से मुताल्लिक़। तमाम उलमा बिल इत्तेफाक, सारे मराजी बिल इत्तेफाक इस बात पे ताकीद कर रहे हैं कि जो अज़ादारी गुज़िश्ता ज़माने से चली आ रही है उसको ही जारी रखा जाए, मज़ीद इजाफे न किए जाएं। आज बहुत से मसाइल हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे इलाकों में पैदा हो रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हम लोग अज़ादारी को अपने अंदाज से उसको नए तौर पे पेश करना चाह रहे हैं। इस कोशिश में कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम सामने आते हैं कि जिन कामों की इस्लाम ने या हमारी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। हमें इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर अपने इलाके के उलमा के साथ बैठकर गुफ्तगू करनी चाहिए और उसके बाद नया काम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी इसी शहर मुंबई के एक इलाके से बाज़ बिरादरान ने नया काम करना चाहा, उलमा से पूछा, उन्होंने समझाया और समझ में बात आ भी गई, वो नया काम नहीं हुआ तो इसके माना नहीं है कि हमारी अज़ादारी कुछ कम हो गई। नहीं, जो तरीका चला आ रहा था उसी तरीके के मुताबिक जब उन्होंने अज़ादारी की तो उसी रौनक के साथ, उसी अंदाज से अज़ादारी अंजाम दी है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए ताबूत मुबारक जिस तरह से अभी तक हम उठाते आए हमें उठाना चाहिए, उसमें नया इजाफा न करें। अलम मुबारक जिस तरह से अभी तक हमारे दरमियान रहा उसी को जारी व सारी रखें, उसमें मज़ीद इजाफे की ज़रूरत नहीं है। ताज़िया जिस तरह से उठता था या बकिया जितनी भी शबीहें हमारे दरमियान थीं, मिसाल के तौर के ऊपर अभी एक जगह पर इसी जुलजना की शबी बनाने के लिए मौलाना ने देखा होगा कि वहाँ के ऊपर एक नए जानवर को इस्तेमाल किया गया। ज़रूरत नहीं है। सरकार सैयद शुहदा मैदान करबला में जिस जुलजना के ऊपर तशरीफ फरमा हुए थे वो घोड़ा था, तो अब ज़रूरत नहीं है कि घोड़े के अलावा किसी और जानवर को उसमें शामिल करके और फिर नए मसाइल पैदा हों कि भाई इनके साथ क्या होना चाहिए, इनको किस तरह से इनको तबर्रुक करार दिया जाए ना करें, वो सारे मसाइल क्यों पैदा करें हम। हमें कोशिश करनी चाहिए। अलबत्ता ये हमारे मुल्क की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में बहुत से मसाइल जो बकिया जगहों से मुंतकिल होते हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम, हमारा ये इलाका बहुत सारे मसाइल से महफूज रह जाता है। बात चल रही थी हमारी, एक दफ़ा मिलजुल के सलवात भेज दें आप हज़रात। गुफ्तगू शुरू हुई थी अज़ादारी से मुतालिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अज़ादारी को हमारे लिए इख्तियारी करार दिया कि हम सब इसमें अपने को शामिल करें, लेकिन इसके ये माना है कि अल्लाह ने एक ख़ास शरफ़ दिया है। आप जानते हैं जिन चीज़ों को परवरदिगार आलम अपने बंदों पर फ़र्ज और वाजिब नहीं करता बल्कि उनमें बंदे को इख्तियार देता है, उन कामों से मुताल्लिक अल्लाह सवाब ज़्यादा रखता है। आए तशरीफ़ ले आए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। आगे आ जाइए। नारे हैदरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तहब्बात का सवाब ज्यादा रखा है, वाजिबात का सवाब अल्लाह ने मुस्तहब्बात के सवाब की बनिस्बत कम रखा है। मिसाल के तौर पे नमाज शब का सवाब ज्यादा है, नमाज सुबह का सवाब उस नमाज शब के सवाब से बहरहाल कम है। मिसाल के तौर के ऊपर मुस्तहब्बी रोज़ों का सवाब ज्यादा है, मुस्तहब्बी के मुकाबिल वाजिब रोज़ों का सवाब उतना ज्यादा अलबत्ता है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं है। एक मुस्तहब्बी रोज़ा है 27 रजबुल मुरज्जब का कि जो इतना वजनी है, जबकि उसके मुकाबिल माह मुबारक रमज़ान का एक रोज़ा नहीं, पूरे महीने का भी रोज़ा उसके मुकाबिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन द ब्रैकेट जो असल बात मुझे अर्ज करनी चाहिए, लेकिन चूंकि मौजू में नहीं इसलिए इन द ब्रैकेट कह रहा हूँ, अल्लाह ने मुस्तहब्बात का सवाब बेपनाह रखा है, बहुत ज्यादा सवाब रखा है, कोई मुकाबला नहीं है वाजिबात से। लेकिन मुस्तहब्बात का सवाब तभी है जब वाजिबात के साथ अंजाम दिया जाए। सिर्फ मुस्तहब्बात की तरफ है, बाज लोग होते हैं कि जो सिर्फ मुस्तहब्बात के, मुझे बस नमाज शब पढ़नी है ऐसे, नमाज सुबह नहीं पढ़ेंगे, नमाज शब पढ़ेंगे। 27 रजबुल मुरज्जब का रोजा रखने पे तैयार हैं, लेकिन माह मुबारक रमजान में सफर पे जाने पे रोजा नहीं रखूंगा। क्यों?
اس لیے کہ مثلا میرے بدن میں طاقت نہیں، توانائی نہیں، مجھ سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، 50 ایکسکیوز، اور جب مستحبی روزے کی بات آئے گی تو ضرور رکھنے میں تیار ہو جائیں گے۔ ان کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ واجبات کو نہ بھی اختیار کیا جائے پھر بھی مستحبات کا ثواب اللہ اتنا ہی دے گا۔ اور اب یہیں سے آپ محسوس فرمائیں کہ ہماری عبادتوں کی دنیا میں عزاداری عبادت ہے، لیکن اس کا ثواب بھی اللہ نے بے پناہ رکھا ہے، لیکن ان تمام عبادتوں کے درمیان مستحبات کا ثواب زیادہ ہو پھر بھی اگر واجبات کے ساتھ ہے تب تو ثواب زیادہ ہے۔ الحمدللہ آپ سبھی نے یہاں پہ پہنچنے کے بعد نماز پڑھی ہے اور اب مجلس اعضاء میں آپ شریک ہوئے ہیں۔ یہ جو ایک تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور نماز، یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے، اس لیے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ ذکر اہل بیت اور نماز کا ہے، اہل بیت کا مسئلہ نہیں ہے، ذکر عمل کا نام ہے، اہل بیت عقیدے کا نام ہے۔ تو آپ ٹکراؤ پیدا ہی نہیں کر سکتے، یہ جملہ ہی غلط ہے کہ نماز بہتر ہے یا اہل بیت اطہار نہیں ہے، جملہ غلط ہے۔ اہل بیت اطہار عقیدے میں شامل ہیں، نماز عبادتوں کی بنا پر عمل میں شامل ہے، عقیدے اور عمل کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز اور ذکر اہل بیت، تو اب ظاہر سی بات ہے ذکر اہل بیت اطہار کی بڑی فضیلت ہے، لیکن نماز کو اللہ رب العزت نے بندے پر لازم اور واجب قرار دیا ہے، اور اسی لیے ہم سبھی کوشش کرتے ہیں، علماء اکرام بھی کوشش کرتے ہیں کہ نماز تک مجلس یا نماز کے بعد مجلس۔ یہ کیوں ایسا تصور اب پیدا ہونے لگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نماز کے وقت مجلس، کیا ضرورت ہے؟ اگر نماز کے وقت مجلس کا تصور ہے تو پھر آپ وہ جملہ ہٹا دیجئے کہ روز عاشورہ سرکار سید الشہداء نے برستے ہوئے تیروں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ امام جو حقیقتاً عقیدے میں شامل ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امام حسین کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، وہ ذات کے جو عقیدے میں شامل ہیں انہوں نے نماز کا اقامہ برستے ہوئے تیروں میں کیا ہے۔ آپ نے صبح کی نماز اس موقع پر پڑھی ہے کہ جب پوری رات آپ بیدار رہے ہیں۔ اس زاویے سے بھی تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ سرکار سید الشہداء نے روز عاشورہ نماز صبح اس عالم میں خود نہیں سارے اصحاب نے جبکہ رات بھر عبادت کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ پیغام دنیا تک پہنچے کہ سرکار سید الشہداء اپنے اس مشن کی بنیاد ہی میں نماز کو قرار دے کے بتا رہے ہیں کہ آنے والے عزادار کسی موقع پر عزاداری اور نماز کو آپس میں ٹکرائیں نہیں، ان دونوں کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اور بلکہ میں تو جملہ اکثر کہتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کسی موقع پر کہیں مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے اگر کہیں کسی جگہ کے اوپر با جماعت نماز ہو رہی یا فرادہ ہی کوئی شخص پڑھ رہا ہو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کسی کے بارے میں سنتا ہوں کہ وہ حج کرنے جا رہا ہے۔ زیارت پہ جانا تو یقیناً اس کی بحث نہیں، میں ان واجبات کی بات کر رہا ہوں۔ بڑا اچھا لگتا ہے اگر ماہ مبارک رمضان میں یہ خبر ملتی ہے کہ مثلا سارے علاقے نے روزہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں، مجھے یہ گلدستہ اذان پر اذان نہیں سنائی دیتی، یہ امام حسین کی فتح کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ باجماعت نماز نہیں ہوتی ہے، یہ امام حسین کے اس مشن کے کامیاب ہونے کا اعلان ہوتا ہے کہ جو سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں لے کے آگے بڑھ رہے تھے، ادھر جو مقابل میں آ رہے تھے ان کا جو سردار تھا وہ نہ نماز پڑھتا تھا، نہ نماز کو باجماعت پڑھتا تھا، نہ اذان کا قائل تھا، نہ حج کا قائل تھا، نہ روزے کا قائل تھا، نہ قرآن کا قائل تھا، لیکن یہ عجیب مشن کی کامیابی ہے۔ میدان کربلا میں امام حسین نے نماز پڑھی ہے اور شام کے دربار میں دشمنوں کی زبان سے یزید کے سامنے وارث حسین نے اذان دلوائی ہے اور یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ نہ نماز کو تم روک سکتے ہو نہ اذان کو روک سکتے ہو۔ امام حسین اور امام حسین کے بیٹے نے دونوں پیغام دیے۔ اذان وہ بھی اس یزید نے کہا کہ اذن، اذان دو، کہ جو ابھی تک اذان کے خلاف کہہ رہا تھا۔
اس سے بڑی کیا کامیابی ہوگی؟ جو وحی کا انکار کر رہا تھا، جو قرآن کا انکار کر رہا تھا، جو رسالت مآب کا انکار کر رہا تھا، جو خانوادہ اہل بیت کا انکار کر رہا تھا، اس نے دونوں جملے کہیں۔ جس موقع کے اوپر ہمارے چوتھے امام نے یہ کہا کہ مجھے بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جانے کے لیے موقع دو، اس موقع پر اس نے کہا تھا کہ نہیں جانے دیں گے، اور سب نے کہا کہ جانے دو اس لیے کہ یہ زنجیروں میں جکڑے ہیں۔ حتیٰ کہ لڑکا خود جو بیٹا معاویہ تھا، روایت میں ہے، اس نے کہا کہ ان کو کیوں نہیں ممبر پہ جانے دے رہے ہو، اور اس موقع کے اوپر اس نے جو جملہ پلٹ کے کہا، سب کو بتایا گیا تھا کہ اہل بیت کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی رشتہ ہے وہ ہمارا رشتہ ہے۔ ان سب نے شام کو، ایک تاریخ ہے پوری جو کسی موقع پہ عرض کروں گا، ان سب نے شام پہنچ کر جو اسلام انٹروڈیوس کرایا تھا، اس اسلام میں اپنے کو اہل بیت اور اپنے کو رسول اللہ کا گھر والا بتایا تھا۔ جو یزید دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ اہل بیت کچھ نہیں بس ہم ہی ہیں، اس نے جب سب نے یہ کہا کہ ان کو بولنے کا موقع دو، حتیٰ بیٹے نے کہا، یزید نے برجستہ کہا کہ انہو من اہل بیت محمد، یہ جو میرے سامنے زنجیروں میں جکڑے کھڑے ہوئے ہیں یہ پیغمبر اکرم کے گھر والے ہیں۔ ذق العلم ذقا، ان کو علم اس طرح سے دیا گیا ہے کہ جس طرح سے بچپن میں ایک پرندہ اپنے دانے کو کسی پرندے کے منہ میں دیتا ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے۔ ابھی تک کی ساری تبلیغات ایک طرف کے اہل بیت کچھ نہیں ہیں، خود یزید کے منہ سے یہ جملہ کہلوانا کہ اہل بیت پیغمبر ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے مولا کچھ نہیں بولتے تب بھی معجزے سامنے آتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ۔ اور پھر وہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، البتہ میں معمولاً تکرار کا قائل نہیں ہوں، چونکہ یہاں جو مجلس ہوتی ہے وہ تو سبھی ریکارڈ ہوتی ہے، یہ میں جملہ پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن پھر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ واقعاً وہ جو میدان کربلا کا ایک خاص مشن تھا وہ کس انداز میں سر کیا گیا۔ جب یزید کی ایک لڑکی نے تعریف کرنی شروع کی کہ ہم کون ہیں، تو اب ظاہر سی موقع میں پڑھ چکا ہوں آپ کے درمیان، سرکار سید الشہداء کی ایک بیٹی، البتہ تاریخ میں اس کا نام نہیں ہے، بظاہر یہی شہزادی کہ جن کے سوگ میں ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہی شہزادی، چونکہ عمر ایک جیسی تھی، وہ لڑکی جو یزید کی تھی وہ 4 سال کی ہے، 4-5 سال کی، اور یہ بیٹی امام حسین کی جو تقریباً عمر کے حساب سے شاید اسی جیسی ہو۔ ظاہر ہے کہ موقع ایسا ہے، یہ عجیب موقع تھا جس موقع پر رسالت مآب پہ حملہ ہوا اور حملہ مکے کے بچے کر رہے تھے۔ اللہ نے اہتمام کیا کہ اب ان بچوں کا جواب خود رسول اللہ نہیں دیں گے، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ چلنے والے یہ 10 سال 8 سال 9 سال کی عمر والے سرکار امیر المؤمنین جواب دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بچوں کا جواب بڑوں نے دیا۔ توجہ فرمائی؟ اسی طرح سے یزید کے دربار میں جب دادا باپ اور پردادا کی تعریف کرنی اس بچی نے شروع کیا کہ کیا کہنا ہمارے گھرانے کا، جناب سکینہ، البتہ نام نہیں وارد ہوا لیکن قرائن کہتے ہیں کہ جناب سکینہ تھی، انہوں نے اس موقع پر یزید کی لڑکی کے سامنے یہ جملہ کہ خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ جو فضیلتیں تم کہہ رہی ہو وہ تمہاری نہیں، وہ فضیلتیں ہمارے خاندان کی۔ یعنی آپ نے غور کیا جو باپ کا طریقہ کار تھا، یزید کے باپ کا کیا کام تھا؟ کام یہی تھا کہ جو فضائل امیر المؤمنین کے ہیں انہیں ادھر سے چرا لیا جائے۔ عجیب لوگ ہیں، اہل بیت اطہار کے مقابل جتنے آئے وہ سب چور ہی نکلے، فضائل تک چرائے جا رہے تھے، وہ بھی ایسی ایسی فضیلتیں کہ جو وہاں جا کے فٹ ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی کالے انسان کے چہرے پہ اگر بہت زیادہ میک اپ کر دیا جائے تو خوبصورت نہیں بدصورت لگنے لگتا ہے۔ وہ بعض ایسی فضیلتیں لے جا کر بیان کرتے ہیں کہ جن فضیلتوں سے لگتا ہے کہ یہ چرائی ہوئی ہے، اور یہی کام یہاں بھی ہو رہا تھا۔ بیٹی ہے جو باپ دادا کی تعریف کر رہی ہے، اور اس موقع کے اوپر ڈانٹ کے چپ کرانا یہ بہت بڑی جرأت کا کام ہے۔
ایک عام حالت میں انسان حاکم کے سامنے اپنی نظریں نہیں اٹھاتا ہے، یہاں عالم یہ ہے کہ جکڑے ہیں رسیوں میں، زنجیروں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر خطبہ دے رہے ہیں تو بے مثال، گفتگو کر رہے ہیں تو بے مثال، بات کہہ رہے ہیں تو بے مثال. کیوں؟ اس لیے کہ ذق العلم ذقا. اس خاندان کی خاصیت ہی یہی ہے کہ علم پروردگار کو ایک دوسرے کی طرف منتقل کرتے ہیں. یہ دنیا والے دنیا سے علم لیتے ہیں، اہل بیت اطہار نے اللہ کی بارگاہ سے علم لیا. اب کوئی مقابلہ نہیں ہے ان کا. اور اسی لیے سرکار سید الشہداء کی یہ وہ بیٹی ہیں کہ جو اس زندان شام میں بالکل منفرد انداز سے، آپ کے مسائب بھی منفرد، آپ کے فضائل کے گوشے بھی بالکل منفرد ہیں. میں ظاہر ہے کہ وقت محدود ہے، چند باتیں ہی عرض کر پاؤں گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب سکینہ بنت الحسین کا تذکرہ مصائب کی دنیا میں عام طور پر اس عنوان سے ہے کہ جناب سکینہ پر ظلم بہت ڈھائے گئے، اور یقیناً بہت ظلم ہوئے. اس لیے کہ جتنی عمر کم ہوتی ہے اتنا ہی ظلم شدید محسوس ہوتا ہے. اتنی ہی طاقت سے اگر کسی بڑے کو انسان مارے اور اتنی ہی طاقت سے کسی بچے کو مارے، چوٹ بچے کو زیادہ لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عمر کم ہے، اس کا بدن توانائی اتنی نہیں رکھتا. لیکن عجیب ہے، میں مصائب نہیں پڑھوں، لیکن جملہ جو مقتل میں ملتا ہے کہ جب ان بچوں پہ ظلم ہوتا تھا تو بڑوں سے زیادہ شدت کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. یہ اصل انسانیت کے خلاف وہ عمل ہے کہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی انسان کے اندر ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے جب بچوں کو دیکھتا ہے، لیکن نہ جانے یہ کیسے ظالم تھے. گھروں میں ان کے بھی بچے موجود تھے، گھروں میں ان کے بھی مثلاً بیٹیاں موجود تھیں، بیٹے موجود تھے، لیکن رحم ان کے وہاں نہیں پایا جا رہا. سرکار سید الشہداء کی اولاد میں یہ دو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یہ دونوں اپنی جگہ کے اوپر واقعاً اللہ کی حجت ہیں. میدان کربلا میں وہ ننھا شہزادہ جس کو امام حسین اپنے ہاتھوں پر لے کر آئے، اور زندان شام کی وہ ننھی سی بچی کہ جسے امام سجاد اپنے ہاتھوں پہ لے کے دفن کرنے جا رہے ہیں، یہ دونوں حجتیں پر ہیں. اگر امام حسین کی بارگاہ میں توسل کرنا ہو تو جناب علی اصغر سے بہتر کوئی واسطہ نہیں. اور اگر امام حسین اور سرکار وفا کی بارگاہ میں توسل کرنا ہو تو اس ننھی سکینہ سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں. دونوں کو اللہ نے ایک شرف دیا ہے. میں عرض کروں، دیکھیے بعض مصائب کا پہلو ہوتا ہے کہ جس پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. پورا واقعہ آپ کی نگاہوں میں، میں البتہ اس کو دہرا رہا ہوں، پورا واقعہ آپ کی نگاہ میں ہے. دیکھیے مظلومیت کب تک ہوتی ہے اس پر تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی مفارقت بقیہ سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو اب یہ والد دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ مفارقت پر گریہ کرے گا. اس لیے کہ مثلاً خدا نخواستہ اگر وہ بیمار تھے تو اب انتقال کے بعد بیماری ختم ہو گئی. مثال کے طور پر انہیں سجھائی نہیں دیتا تھا، آنکھیں ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی، ایک بہت بڑی مشکل تھی، انتقال کے بعد ختم ہو گئی. بول نہیں پاتے تھے، انتقال کے بعد گفتگو کر رہے ہیں. میرے جملے پہ توجہ دے رہے ہیں. یعنی اس کے معنی ہے کہ مصیبتیں ایک رہ گئی، مصیبت کے انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اولاد یتیم ہو گئی، زوجہ بیوہ ہو گئی. لیکن جو بقیہ مصیبتیں ہیں، بیماری، دکھی، پریشانی، سختی، یہ سب ختم ہو گئی. اہل بیت اطہار اور مظلومیت کربلا یہی کہ وقت گزرنے کے ساتھ بھی وہ مصیبتیں باقی ہیں. وقت گزرنے کے بعد میں یہ اس واقعے کو اسی لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں. سرکار سید الشہداء کو جتنے بھی معجزات میں دیکھا گیا مظلومیت کے ساتھ، سرکار وفا کو جتنے واقعات میں بھی دیکھا گیا دونوں بازو کٹے ہوئے،
बकिया जितने भी शुहदा हैं, जितनों को बाद में जिस भी उन्वान से या ख्वाब में या मुकाशिफे में या हकीकत में देखा गया, मजलूमियत के साथ देखा गया। और अब मैं जो वाक़या अर्ज कर रहा हूं वो हकीकत में देखा गया है। यानी मामूलन ये होता है कि ख्वाब में देखा तो आप कह सकते हैं कि ख्वाब देखने वाले के लिए हुज्जत है। मुकाशिफे में देखा गया तो आप कह सकते हैं कि जिसने मुकाशिफे में देखा है उसकी शख्सियत कैसी थी, ये बहस होगी। लेकिन मैं जो वाक़या अर्ज कर रहा हूँ आज से पूरे तकरीबन 138 या 140 साल पहले का वाक़या। शायद हो सकता है कि तारीख में इख्तलाफ हो इस बिना पर, ये जो सन मैं बता रहा हूँ इसमें भी थोड़ा इख्तलाफ, लेकिन है बहरहाल ये गुज़िश्ता सदी ही का वाक़या, गुज़िश्ता सदी का या उससे पहले का वाक़या है, यानी और इतना इससे ज़्यादा पुराना नहीं है वाक़या। इसी शाम में एक खानवादे ने ये ख्वाब देखा, अलबत्ता मुतअद्दिद खानवादे के अफराद ने, जो सरपरस्त है उसने भी देखा, उनके बेटों ने भी देखा कि इस जिंदान शाम में जो नन्ही सी बच्ची की कब्र है उस कब्र में पानी आ गया है। और ये बच्ची कह रही है कि मुझको इस कब्र में अज़ियत है, लिहाजा ये इमाम हुसैन की शहजादी की फरमाइश है कि कब्र से पानी को हटा दिया जाए, अलहदा कर दिया जाए। पूरा वाक़या आपके जहनों में है। जिस मौके के ऊपर इंतज़ाम, अलबत्ता इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन उस इख्तलाफ की तरफ मैं लेकर नहीं जाऊँगा जो वाक़यात बयान करने में हुआ है। इंतज़ाम ये किया गया कि इस सादात के घराने की जो बेटियां थीं और जो ख़वातीन थीं उन सबको ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम सब, बहरहाल कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो ख़वातीन के लिए मुश्किल होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो मर्दों के लिए मुमकिन नहीं होते। कब्र खोलना मसलन, जहाँ तक कब्र के असल हिस्से तक पहुँचना है वो काम ख़वातीन के लिए मुश्किल है, लेकिन जब कब्र के ऊपर का काम है तो मर्दों का ही काम है। लेकिन जो आखिरी हिस्सा कि जहाँ के ऊपर अब कब्र बिल्कुल खुल रही है, वहाँ पर इन ख़वातीन को जिम्मेदारी दी गई कि अब तुम्हें वहाँ पर पहुँचकर इस कब्र को खोलना है, और कब्र खोलने के बाद इस बच्ची के जिस्म अथर को अपने हाथों पे लेके ऊपर रुकना है, और इतनी देर में ये पानी ख़त्म किया जाए, साफ़ कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ताकि कब्र फिर ये खुश्क हो जाए और दोबारा दफन करना है। इसके लिए बाकायदा इंतज़ाम, एहतमाम, और फिर आलम यह है कि हर तरफ पर्दे लगा दिए गए, गैरों की नज़र न पड़ने पाए। ज़ाहिर है कि सादात का एक रिश्ता है और इस बिना पर उनके लिए महरमियत का वो मसला भी नहीं पैदा होता उम्र के एतबार से। और फिर बहरहाल कब्र का ऊपरी हिस्सा मर्दों ने उसको खोला, लेकिन जब असल कब्र खुलनी थी तो उस मौके पे ख़वातीन को, इन सैदानियों को जिम्मेदारी दी गई कि तुम सबको कब्र में उतर के इस नन्ही सी बच्ची के जनाजे को ऊपर लेकर कुछ देर बैठना है, और इस दरमियान ये बकिया ख़वातीन इस कब्र को खुश करेंगी, इसको मसलन पानी से पाक कर देंगी, पानी से पाक करना उस पाना में यानी साफ़ कर देना, और उसके बाद दोबारा दफन किया जाएगा। लेकिन ये बच्चियाँ, ये ख़वातीन के जिनकी जिम्मेदारी थी कि नन्ही सी बच्ची के जनाजे को लेकर कब्र के पास कुछ देर बैठना है, इन ख़वातीन की चीखें मार मार के रोने की आवाज़ें बुलंद हो रही, बेपनाह के लिए। ये वाक़या हकीकी वाक़या, कोई ख्वाब का वाक़या नहीं है, कोई मुकाशिफे का वाक़या नहीं। जब पूछा गया कि आखिर इतना क्यों रो रही हो, आप सुनेंगे इन ख़वातीन ने बताया कि नन्ही सकीना के जिस्म पे अभी भी जख्म बाकी था। वो जो पुष्ट पे दुर्रे लगाए गए थे, नन्ही सकीना के जिस्म पे जो ताज़ियाने मारे गए थे, उनकी बिना पर अभी भी जख्म बाकी है। पता कैसे चला? जाहिर है कि नन्ही सी बच्ची को तो कफन उस अंदाज में दिया गया कि खुद अपने लिबास में कैसे पता चला? कहा लिबास के ऊपर से वो जख्म दिखा, पता चल रहा था कि जहां नन्ही सी बच्ची के जिस्म के ऊपर ताज़ियाने लगे थे। मामूली बात नहीं, बस मैंने वाक़या तो मुकम्मल कर दिया, लेकिन ये मामूली बात नहीं है कि हर ताज़ियाने पे नन्ही सी बच्ची तड़प जाती थी। न जाने किस अंदाज में ये आवाज देती थी, मेरे गैरतदार चचा,
اگر آپ ہوتے تو مجھ کو کوئی تماچے نہ لگاتا، مجھے کوئی تازیانے نہ مارتا. حاضرانو نہ جانے کتنے مصائب ہیں کہ جو ننھی سی بچی نے برداشت کیے ہیں. ہر آنے والا نیا ظلم لے کے ننھی سکینہ کے پاس آتا تھا. کوئی آتا تھا تو تازیانہ مارتا تھا، کوئی آتا تھا تو تماچے لگاتا تھا، کوئی آتا تھا تو کانوں سے گوشوارے چھین کے. یہ غیرت دار گھرانہ تھا. اگر مانگ لیا ہوتا تو ننھی سی بچی شاید خود اتار کے دے دیتی. لیکن عالم یہ ہے کہ اس ننھی سی بچی کے کانوں سے گوشوارے اتروائے نہیں گئے ہیں بلکہ چھینے گئے ہیں. نہ جانے اس ننھی سی بچی کے کان سے کتنا خون بہا ہوگا. ہاں عزاداروں، یہ ننھی سی غیرت دار بچی ہے، اس کی غیرت کا عالم تو سنیں کہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب ان خیموں میں آگ لگی میں نے دیکھا ایک 4 سال کی کوئی بچی ہے جو دوڑتی میدان کربلا کی طرف جا رہی ہے. نہر فرات پوچھ رہی ہے. میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے کہ فرات کی طرف میرا چچا گیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ اپنے چچا تک پہنچ جاؤں. پوچھا وہاں جا کے کیا کرو گی؟ کہتی ہے کہ میرے دامن میں آگ لگی ہے. عجیب مرحلہ ہے. ننھی سی بچی فریاد کر رہی ہے کہ میرے دامن میں آگ لگی ہے، مجھے اپنی چچا تک پہنچنا ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ بیٹی تم رک جاؤ، میں آگ کو ختم کیے دیتا ہوں، بجھائے دیتا ہوں. بس یہ جملہ سننا تھا. وہ بچی گھبرا کے زمین کربلا پہ بیٹھ گئی. اے شیخ کیا کہتا ہے؟ میں رسول کے گھرانے کی ہوں. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ غیرت دار سکینہ یہ برداشت نہیں کر رہی ہے کہ کوئی غیر اس کے بدن کے قریب آنے والی آگ کو اس سے دور کر سکے. ہاں یہی ننھی سی سکینہ. آپ ابھی جنازے کے شبیہ کے طور پہ تابوت مبارک کو بلند کریں گے. یہ چھوٹا سا جنازہ آج اتنے عزاداروں کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن سنو گے عزاداروں، جب شام کے زندان میں یہ جنازہ اٹھا ہے تو وہ سید سجاد کے ہاتھ میں تھا کہ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی ہوئی تھی، جن کے پیروں میں بیڑیاں تھیں. یہ ننھی سی بچی ہے جو اس انداز میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے کہ اس کو ایک موقع آیا کہ اپنے بابا کا سر ملا ہے. ایک جملہ سنو گے، میں نے بزرگ عالم کے یہ جملہ محسوس کیا. حقیقتاً آپ بھی ذرا محسوس کیجئے گا. انسان جب بھی چاہتا ہے کہ کسی سے ملاقات کرے، کوشش ہوتی ہے کہ جسم اور سر ساتھ میں ملے. لیکن ہائے ننھی سکینہ، جسم سے کربلا میں ملاقات ہوئی تھی، سر حسین سے ملاقات زندان شام میں ہو رہی ہے. اور اب جو بابا کا سر زانوں پہ رکھا، اے بابا آپ کے بعد مجھے تماچے لگے ہیں، بابا مجھے تازیانے لگے ہیں، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. نہ جانے اتنی مدت کی کیا کیا گفتگو ہے جو بیٹی اپنے بابا سے کر رہی ہے. لیکن اچانک ننھی سکینہ جو حسین کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی، آج پہلی بار ننھی سی بچی نے حسین کے سر پہ اپنا سر رکھا اور یہ بچی سو چکی ہے. عزاداروں زینب آگے بڑھی، جناب امام سجاد آگے بڑھے. اب جو شانہ ہلایا پتہ یہ چلا کہ بچی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. عزاداروں عجیب مرحلہ ہے. یہ ننھی سی بچی کو اب سپرد لحد کرنا ہے. یہ حسین کی یادگار ہے کہ جو زندان شام میں سو گئی ہے. ننھی سکینہ کو کون غسل دے گا؟ ننھی سکینہ کو کون کفن پہنائے گا؟ ننھی سکینہ کو کون دفن کرے گا؟ مجھے تفصیل تو نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب غسل دینے کے موقع پہ ننھی سکینہ کے بدن کو دیکھا گیا تو اس پہ اتنے نشان تھے کہ ننھی سکینہ کا بدن نہ جانے کتنی جگہوں کے اوپر جسم میں لباس پیوست ہو گیا تھا. ہاں ننھی سکینہ کو کس انداز میں امام سجاد لے کے آگے بڑھے. آئے قبر تیار ہے. امام سجاد نے اس قبر کے قریب اس ننھی سی بچی کو سپرد لحد کرنا چاہا، لیکن آنکھیں اسے آنسو بہ رہی ہیں. آواز دیتے ہیں بابا میں آپ کی یادگار کو آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں. بابا سکینہ بہت پیاسی ہے، اسے حوض کوثر سے سیراب کر دیجئے گا. بس آخری جملہ اور مسائل مکمل کر رہا ہوں. سنو عزاداروں، ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب جنازوں کو دفن کیا جائے تو گھر سے کچھ فاصلے پہ دفن کیا جائے تاکہ گھر والوں کی نظر مسلسل اس جنازے کے اس قبر کے اوپر نہ پڑے. ہائے رے ماں کا کیا عالم ہوگا کہ جو زندان شام میں ہمیشہ اس قبر کو دیکھتی ہوگی اور آواز دیتی ہوگی اے میری پیاری سکینہ. ماں
شرمندہ ہے تمہیں کربلا نہ لے جا سکی، میں تمہیں امام حسین کی زیارت کے لیے لے نہ جا سکی۔ ہاں وہ ماں فریاد کرتی رہی، اور ایک وہ دن آیا کہ جب یہ قافلہ رخصت ہو رہا تھا، ماں قبر سے لپٹی ہوئی یہ آوازیں دے رہی تھی، اے بیٹی سکینہ ہم سب اپنے گھر جا رہے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ؟ على لعنة الله على لعنة الله على القوم الظالمين على لعنة الله على القوم الظالمين.